ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ مطلبی رشتہ ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بہت زیادہ مطلبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پریشانی، مصیبت، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اتنا بھول جاتے ہیں کہ مڑ کر ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی خدا ہے، ہمیں بھی کوئی پالنے والا ہے، ہمیں بھی کوئی رزق اور شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی بیماری آتی ہے تو یہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر ہر حالت میں مجھے یاد کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ پریشانی دور کر دی جاتی ہے تو یہ ہمیں بھول جاتا ہے، گویا کہ جیسے اس پر کوئی بیماری آئی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں ہمیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرماتے، وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ہمارے پاس موجود رہتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بہت بڑا خدشہ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم نے کمایا ہے، جو کچھ بھی ہم نے جمع کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا نصیب تھا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری محنت کا صلہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے عقل کی کمائی ہے، میں سمجھدار ہوں، میں ایکٹیو ہوں، میں تیز ہوں، میں نے یہ سب کچھ کمایا، یہ میری محنت کا صلہ ہے۔ حقیقت بات یہ نہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور بعض لوگوں کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ جن کو دیتا ہے ان کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر تو وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لیتے، لیکن آخرت کی زندگی میں انہیں بہت بڑا حساب دینا پڑتا ہے۔ وہ جن کو نہیں تھے اللہ تعالیٰ دیتے، دنیا کے اندر غریب کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ کتنا ثابت قدم ہے، میری آزمائش پر کتنا صبر کرتا ہے، مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے، مجھ پر کتنا اس کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی آزماتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مطلب کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اسے بطور اپنا مالک، اپنا خدا ماننا چاہیے۔ ہمیں جو بنانے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کے یہی تھا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی جتنی بھی ضروریات ہیں انسان کی اپنی، انسان کو اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں کمانا یہ اس کا حق ہے، اس پر فرض، لیکن کیا اس فرض کو ادا کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فرض ہے، کیا ہم اسے بھول جائیں؟ نہیں، اسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں اور وقت نکالیں، اپنی مصروفیت سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کو ادا کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی میں انسان گناہ کرتا رہے پوری زندگی، میرے پاس آ کر ایک مرتبہ شرمندگی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے، رونا نہیں آتا تو رونے کی ایکٹنگ کر لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ بات بھولنا کہ شاید ہم نیک اعمال نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بڑا فرق پڑ جائے گا، نہیں میرے بھائی۔ اگر پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی مخالف کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری خدائی کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پوری دنیا مومن بن جائے، نیک بن جائے، عبادت گزار بن جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری سلطنت کو، میری عظمت کو، میری خدائی کو تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عبادتیں، یہ نیک اعمال، یہ صبر، یہ یقین، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، یہ ہمیں جنت کے قریب لے جاتا ہے۔